السلام علیکم پروفیسر احمد، میں آپ سے ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، فنگر پرنٹس۔ وعلیکم السلام فاطمہ، ضرور۔ فنگر پرنٹس ایک چھوٹا سا موضوع، لیکن اس میں پوری کائنات کے راز چھپے ہیں۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں سوچ رہی تھی ہماری انگلیوں پر یہ جو لائنز ہیں یہ اتنی عام سی چیز لگتی ہے، لیکن سائنس اسے کتنا خاص بناتی ہے، ہر انسان کی الگ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بے شک فاطمہ، عام نظر آنے والی چیزوں میں ہی اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ فنگر پرنٹس صرف لائنز نہیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا ایک لیونگ بائیومیٹرک سسٹم ہے۔ لیونگ بائیومیٹرک سسٹم مطلب جیسے ہماری فون ان لاک کرنے والی ٹیکنالوجی؟ اس سے بھی کئی گنا بہتر اور پیچیدہ۔ تمہیں معلوم ہے دنیا میں تقریباً 8 بلین لوگ ہیں، اور ہر ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہاں تک کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز کے بھی فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں۔ سچ میں؟ ایڈینٹیکل ٹوینز کے بھی؟ یہ تو بہت حیرت کی بات ہے، میں نے سوچا تھا ان کا تو سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ نہیں، ان کا ڈی این اے 100% میچ کرتا ہے، لیکن ان کے فنگر پرنٹس نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ڈیزائن میں صرف جینیٹکس نہیں بلکہ کچھ اور بھی کام کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے وہ کچھ اور؟ کیا یہ صرف ایک رینڈم بایولوجیکل پروسیس ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے فاطمہ؟ کیا اتنی بہترین اور مکمل انڈیویجول آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم صرف اتفاق سے بن سکتا ہے؟ ذرا غور کرو، ایک فنگر پرنٹ میں تقریباً 80 سے 150 منیوشیا پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز ہیں جیسے رجز کا ختم ہونا یا 2 حصوں میں بٹنا۔ 80 سے 150 پوائنٹس، اور ہر پوائنٹ کی اپنی یونیک لوکیشن اور ڈائریکشن۔ اگر ہم صرف 100 پوائنٹس بھی لیں تو ان کی پرمیوٹیشنز تو ایسٹرونومکلی ہائی ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ سائنس کے مطابق 2 لوگوں کے فنگر پرنٹس کے پوری طرح میچ ہونے کا امکان تقریباً 1/64 بلین ہے۔ یہ نمبر دنیا کی موجودہ آبادی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ 1/64 بلین؟ سبحان اللہ، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم تو صرف ایک چھوٹی سی انگلی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہی تو اللہ کی قدرت ہے، ایک عام سی چیز میں ایسی بے مثال انڈیویجویلٹی اور کمپلیکسٹی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک کو درست کرنے پر قادر ہیں۔ سورہ القیامہ 75 3 سے 4۔ یہ آیت تو سیدھے فنگر پرنٹس کی بات کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے یہ ریولیشن، جب کسی کو اس کی یونیکنس کا علم بھی نہیں تھا۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے فاطمہ۔ یہ صرف ہڈیوں کو جمع کرنے کی بات نہیں، بلکہ اس کی ہر ڈیٹیل، اس کے بنان، انگلیوں کے پور کی پرفیکشن اور یونیکنس کی بات ہے۔ یہ ایک مائنڈ بلوئنگ ریولیشن ہے۔ تو پروفیسر، یہ اتنی کمپلیکس پیٹرن بنتی کیسے ہے؟ بچپن سے تو ہماری انگلیوں پر یہ لائنز نہیں ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں۔ یہ پیٹرنز ہماری ماں کے پیٹ میں 10 سے 16 ہفتے کے درمیان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایک جنین صرف کچھ سینٹی میٹرز کا ہوتا ہے، اس وقت یہ بے مثال ڈیزائن تکمیل پا لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائف لانگ رہتے ہیں اور کبھی بدلتے نہیں؟ قربانی یا گہری چوٹ کے علاوہ یہ پیٹرنز زندگی بھر وہیں رہتے ہیں، اور اگر چوٹ لگ بھی جائے تو اسکن ری جنریٹ ہو کر وہی پیٹرن واپس بنا لیتی ہے۔ یہی تو اس کی انجینئرنگ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو حقیقتاً ایک عظیم نشانی ہے۔ چلو اب تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ تم بائیو انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہو تو تم اس کی میکینزم کو بہتر سمجھ سکو گی۔ میں سننے کے لیے تیار ہوں پروفیسر۔ ہماری اسکن 2 مین لیئر سے بنی ہے، ایپیڈرمس اوپری تہہ اور ڈرمس اندرونی تہہ۔ فنگر پرنٹس کے پیٹرنز اس ڈرمس اور ایپیڈرمس کے انٹرفیس پر بنتے ہیں، جسے ڈرمل پیپیلے کہتے ہیں۔ ڈرمل پپیلے، وہ چھوٹی چھوٹی پروجیکشنز جو 2 لیئرز کو جوڑے رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ پیپیلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، صرف کچھ 100 مائکرو میٹرز کے۔ ان کی شکل اور ارینجمنٹ ہی اوپر کی ایپیڈرمس پر رجز اور ویلیز بناتی ہے۔ اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی شامل ہیں، لیکن صرف وہی نہیں۔ تو جینیٹکس ایک بلو پرنٹ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن فائنل پیٹرن کچھ اور فیکٹر سے شیپ ہوتا ہے۔ صحیح سمجھی۔
जेनेटिक फैक्टर्स सिर्फ जनरल पैटर्न टाइप का फैसला करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक माइन्यूशिया पॉइंट्स और उनकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट का कंट्रोल नहीं करते। तो फिर क्या कंट्रोल करता है वो स्पेसिफिक डिटेल्स? आपको हैरत होगी, लेकिन इसमें जनीन के ग्रोथ के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर, उंगलियों का आपस में टकराना और नर्व्स और ब्लड वेसल्स की ग्रोथ जैसे मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी शामिल हैं। ये सब मिलकर एक बेमिसाल नॉन रिपीटिंग पैटर्न बनाते हैं। तो ये एक तरह का सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जहां जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस और इन्वायरमेंटल इनपुट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स यूनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंजीनियरिंग में हम इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। बेशक, और ये इंजीनियरिंग का कमाल है कि ये सिस्टम इतना रोबस्ट और स्टेबल है। हर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्किन पर तकरीबन 120 रिजेस होते हैं और हर रिज की अपनी स्पेसिफिक शेप और डेप्थ होती है। हमारी हाई रेजोल्यूशन बायोमेट्रिक स्कैनर्स भी इस लेवल की डिटेल को मुश्किल से कैप्चर कर पाते हैं। उनकी रेजोल्यूशन भी मैक्स 500,000 dpi होती है। और उनमें फ्लॉज भी होते हैं। ह्यूमन मेड बायोमेट्रिक सिस्टम्स में फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट और फॉल्स रिजेक्शन रेट होता है, जो 0.01% से 0.1% तक हो सकता है, जबकि अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में दो मुख्तलिफ लोगों के प्रिंट्स कभी मैच नहीं करते। तो नेचुरल सिस्टम की एक्यूरेसी वर्चुअली 100% है और उसमें सेल्फ रिपेयर भी है। हमारी सेंसर्स तो डैमेज होने पर काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। चलो कुछ इंजीनियरिंग मैट्रिक्स पर गौर करते हैं। ये तो हैरत अंगेज है। हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसके सामने बचकानी लगती है। हमारे डिवाइसेस का लाइफ स्पैन होता है, उनको मेंटेनेंस चाहिए, वो सेल्फ रिपेयर नहीं करते। और इस सिस्टम का एक और फायदा है टैक्टाइल सेंसिटिविटी और ग्रिप एनहांसमेंट। ये रिजेस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि चीज़ों को बेहतर तरीके से पकड़ने और छूकर महसूस करने में भी मदद करते हैं। तो ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं, फंक्शनल डिज़ाइन है जिसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। आइडेंटिफिकेशन, ग्रिप और टच सेंसिटिविटी सब एक ही स्ट्रक्चर में। यही तो अल्लाह की हिकमत है, एक चीज़ में कई फायदे रखना, हर छोटी से छोटी डिटेल में मकसद और परफेक्शन। ज़रा सोचो, एक छोटे से जनीन में जब उसकी उंगलियां सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स की होती हैं, तब ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन जाता है। सुभान अल्लाह, ये तो किसी भी इंजीनियर के लिए ख्वाब जैसा डिज़ाइन है। और अब मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी की बात। अगर हम 100 मिन्यूशे पॉइंट्स लें और हर पॉइंट के लिए सिर्फ 5 अलग अलग वेरिएशंस, जैसा कि रिज एंडिंग, बाइफिकेशन, डॉट वगैरह, और 20 अलग अलग पोजीशंस भी लें, तो टोटल कॉम्बिनेशंस 5 ज़रबे 20 की पावर 100 बन जाती हैं। ये 100 की पावर 100 या 10 की पावर 200 के बराबर है। ये नंबर इतना बड़ा है कि यूनिवर्स में एटम्स की तादाद से भी कई गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल 200? ये तो मेरी समझ से बाहर है। तो इत्तेफाक से ऐसा यूनिक पैटर्न बनना तो नामुमकिन है। प्रोफेसर, कुछ लोग कहते हैं कि फिंगरप्रिंट सिर्फ रैंडम पैटर्न्स हैं, जैसे पानी में लहरें बनती हैं, या फिर ये ग्रिप के लिए इवॉल्व हुए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है फातिमा। ये 3 सबसे आम स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं और हम इन्हें साइंस, लॉजिक और मैथमेटिक्स से चैलेंज कर सकते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट, फिंगरप्रिंट सिर्फ रैंडम पैटर्न्स हैं, स्किन ग्रोथ का बाय प्रोडक्ट। देखो, अगर ये सिर्फ रैंडम पैटर्न्स होते तो वो इतने स्टेबल और यूनिक नहीं होते। रैंडमनेस में रेपिटेशन और केओस होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स में स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी है। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक स्नोफ्लेक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं। एक कंप्यूटर चिप कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफाइड है। हमारे फिंगरप्रिंट्स भी स्पेसिफाइड हैं। तो रैंडमनेस से यूनिकनेस और स्टेबिलिटी नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं। रैंडमनेस से 1 in 10 to the power 27 या 1 in 10 to the power 60 का इम्कान नहीं निकलता। अगर तुम एक डाइस को 100 बार उछालो, तो हर बार एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आने का इम्कान कितना कम है। और यहाँ तो हर इंसान में वो स्पेसिफिक यूनिक सीक्वेंस है। इसमें एक डिज़ाइन सिग्नेचर है। दूसरा आर्ग्यूमेंट,
یہ گرپ کے لیے ایوالو ہوئے ہیں نیچرل سلیکشن کے ذریعے۔ یہ آرگیومنٹ بھی کمزور ہے۔ گرپ کے لیے فنگر پرنٹس کی ضرورت نہیں۔ بہت سے جانوروں کی گرپ اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے فنگر پرنٹس نہیں ہوتے۔ اور اگر صرف گرپ کے لیے تھے تو کیا ایولیوشن نے یونیکنیس اور انڈیویجویلٹی کو بھی سلیکٹ کیا؟ یونیکنیس کا گرپ سے سیدھا کوئی ایولیوشنری فائدہ نہیں۔ اس کے لیے ایک irreducibly کمپلیکس سسٹم چاہیے۔ irreducibly کمپلیکس مطلب اس کے پارٹس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ورنہ فنکشنالٹی ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ فنگر پرنٹ کا سسٹم صرف ریجز نہیں بلکہ ریجز کی یونیکنیس، اسٹیبلٹی اور ریجنریشن کیپیسٹی کا مجموعہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غائب ہو تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کام نہیں کرے گا۔ گرپ کے لیے صرف ریجز کا ہونا کافی ہے لیکن یونیک ریجز کا ہونا نہیں۔ یونیکنیس ایک الگ لیئر آف کمپلیکسٹی ہے جو صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اور تیسرا آرگیومنٹ، یونیکنیس ایک ایلیوژن ہے یا صرف ایک اسٹیٹسٹیکل انوملی۔ یہ تو صرف حقیقت سے آنکھیں چرانا ہے۔ جب میتھمیٹکس تمہیں 1 in 10 raised to the power 27 کا امکان دے تو وہ اسٹیٹسٹیکل انوملی نہیں ہوتی، وہ اسٹیٹسٹیکل امپاسبلٹی ہوتی ہے۔ ہماری عدلیہ اور فورینزک سائنس اس یونیکنیس پر ہی کام کرتی ہے۔ لاکھوں کیسز نے یہ ثبوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ ایلوژن ہوتا تو پورا جسٹس سسٹم کولیپس ہو جاتا۔ تو سائنٹیفک ایویڈنس، میتھمیٹیکل امپاسبلٹی اور لاجیکل کنسسٹنسی سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فنگر پرنٹس کوئی رینڈم یا ایولیوشنری بائی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ ایک ڈیزائنڈ سسٹم ہے۔ بالکل۔ اس ڈیزائن میں ٹیلیولوجی ہے، یعنی ایک مقصد، اور وہ مقصد ہے ہر انسان کو اس کی اپنی پہچان دینا۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہے۔ یہ تو بہت گہرائی والی بات ہے، ہر انسان کو اس کی اپنی پہچان۔ یہ تو انسانی اکاؤنٹیبلٹی سے بھی جڑتا ہے۔ بے شک، اگر اللہ نے ہمیں اتنی مکمل پہچان دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انڈیویجولی اکاؤنٹیبل ہے، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اب ہم اس سائنٹیفک علم کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں فاطمہ۔ پہلے ہی میں نے سورہ القیامہ کی آیت 75:3-4 کا ذکر کیا تھا۔ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک کو درست کرنے پر قادر ہیں۔ یہ آیت تو سیدھے سیدھے اسی یونیکنیس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ماڈرن فورینزک سائنس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اور عربی لفظ بنان کا مطلب صرف انگلیاں نہیں بلکہ انگلیوں کے ٹپس یا پور ہیں جو اصل میں فنگر پرنٹس کا مرکز ہیں۔ یہ لفظ کی ایکوریسی بھی حیرت انگیز ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے کلام کی عظمت ہے۔ صرف یہی نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پر انسان کو اپنی ذات میں اور کائنات میں نشانیاں یعنی آیات دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں، جیسے سورہ الذاریات میں فرمایا، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی ذاتوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ 51:20-21۔ تو فنگر پرنٹس بھی ہماری اپنی ذات میں اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اور سورہ الروم میں 30:22 میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمانوں کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں میں اختلاف ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ یہاں اختلاف کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ویریشن اور ڈائیورسٹی کو درشاتا ہے۔ فنگر پرنٹس کی یونیکنیس بھی اسی اختلاف کی ایک مثال ہے۔ تو ہماری زبانوں اور رنگوں کی طرح ہماری فنگر پرنٹس میں بھی اللہ نے اختلاف رکھا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت اور حکمت کو پہچان سکیں۔ بالکل۔ اور سورہ الملک 67:3 میں اللہ نے اپنی تخلیق کی پرفیکشن کا ذکر کیا۔ اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے، پھر نظر ڈال کر دیکھو کیا تمہیں کوئی درار نظر آتی ہے؟ ہمارے فنگر پرنٹس میں بھی کوئی نقص، کوئی فلا نہیں، ہر ایک بے مثال اور مکمل۔ یہ تو صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کتنا مکمل اور زمانے سے آگے ہے۔ جو چیز سائنس نے ابھی حال ہی میں سمجھی ہے وہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ حتیٰ کہ حدیث میں بھی تفکر یعنی غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غور کرو لیکن اللہ کی ذات پر غور نہ کرو۔ ابو نعیم۔ فنگر پرنٹس پر غور کرنا اللہ کی مخلوق میں سے ایک عظیم نشانی پر غور کرنا ہے۔ یہ علم میرے ایمان کو اور بھی مضبوط کر رہا ہے پروفیسر۔ پہلے یہ صرف سائنٹیفک کیوریوسٹی تھی، اب یہ اللہ کی عظمت کا احساس ہے۔ یہی تو علم سے ایمان کا سفر ہے فاطمہ۔ جب تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی گہرائی میں جاتی ہو تو تمہارا دل اس کی وحدانیت یعنی توحید کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہاں، جب میں سوچتی ہوں کہ ایک ہی کریٹر نے اتنے بلین لوگوں کو بنایا اور ہر ایک کو ایک یونیک آئیڈینٹی دی تو اس کی قدرت اور اس کی توحید پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دوسری قوت یہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کی انسان کی زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلاتا ہے۔ اگر میری پہچان اتنی یونیک ہے تو میرے اعمال بھی یونیک ہیں اور ہر عمل کا حساب بھی یونیک ہوگا۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا رہے ہیں۔ بے شک ہر انسان اپنی ذات میں ایک پوری کائنات ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے، اور جب ہم ان نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں تو ہمارا علم ایمان میں بدل جاتا ہے، اور پھر ایمان ہمیں احسان کی طرف لے جاتا ہے۔ احسان یعنی ایکسلنس، ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہی ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں اب ہر چیز کو ایک نئی نظر سے دیکھوں گی۔ فنگر پرنٹس اب میرے لیے صرف لائنز نہیں رہیں گی بلکہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی زندہ نشانی بن جائیں گی۔ اور یہ صرف فنگر پرنٹس کی بات نہیں فاطمہ، ہر پتے میں، ہر بارش کے قطرے میں، ہر ستارے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ضرورت ہے تو بس غور کرنے والی آنکھوں اور سوچنے والے دل کی۔ آپ کا بہت شکریہ پروفیسر، آپ نے میری سائنٹیفک کیوریوسٹی کو ایک گہرے روحانی سفر میں بدل دیا۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے علم سے ایمان اور احسان کا ذریعہ بنے گا۔ آمین۔ اللہ تمہیں مزید علم اور حکمت عطا فرمائے۔ یاد رکھو، علم جب ایمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ صرف فیکٹس نہیں رہتے، وہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں۔ جزاک اللہ خیر پروفیسر، میں اس علم کو آگے بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔